میں ایک یتیم بچی تھی۔ چاچا کے گھر پرورش پائی اور انہی کے بڑے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے پہلے تمام گھر کا کام اور ہر ایک کی خدمت کرتی تھی، ویسے ہی شادی کے بعد بھی کرتی رہی۔ میرے شوہر کا نام ایوب تھا۔ وہ بہت سادہ دل تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے تھے۔ ہم اپنے سسر صاحب کے دستے نگر تھے۔ اس وجہ سے گھر میں میری اور میرے شوہر کی حیثیت کم تھی۔ مجھے ان سب کی خدمت میں سکون ملتا تھا، کیونکہ یہ میرے اپنے تھے۔ ہمیں چچا جان کا ہر حکم اور فیصلہ بلا چوں چرا ماننا پڑتا تھا۔ میری عمر صرف 12 برس تھی جب میری شادی ہوئی۔ بس ایک دن سرخ جوڑا پہن کر میں پلنگ پر بیٹھی۔ اگلے روز چچی نے کہا، بیٹی یہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھ دو، قیمتی ہیں، خراب ہو جائیں گے، اور یہ سادہ جوڑا پہن لو۔ کچن کا کام تو تم نے ہی کرنا ہے، پلنگ پر بیٹھی رہو گی تو کام پڑا رہے گا، اسے کون نپٹائے گا؟ میں سمجھ گئی کہ میرے کیا فرائض ہیں۔ ان سے روح گردانی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی میں کم سنی سے ہی ان کے دباؤ میں تھی۔ انہوں نے میرے ذہن کو یوں اپنے قابو میں کیا تھا جیسے کوئی نازک سی پری کسی جن یا دیو کے قبضے میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت کام لیتی تھی، لیکن اتنی بری عورت بھی نہیں تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں دی۔ بیمار ہو جاتی تو علاج معالجے میں کوتاہی نہ کرتی تھیں۔ لباس بھی اچھا پہناتی تھیں اور اکثر و بیشتر پیار سے بات کرتی تھیں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ جب میرے میاں کمانے کے لائق ہو گئے تو میری بھی اس گھر میں حیثیت بن گئی۔ ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اولاد کی کمی کے باوجود انہوں نے دوسری شادی کا نہ سوچا۔ ہم نے اولاد کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے۔ کوئی حکیم ڈاکٹر نہ چھوڑا۔ منتیں مرادیں دربار درگاہیں، غرض جہاں کوئی بتاتا ہم وہاں چلے جاتے۔ ہم نے ابھی تک امید کا دامن تھام رکھا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی۔ ایک رات سونے سے قبل میں نے انہیں تکلیف سے کرہاتے دیکھا۔ وہ بولے، آج میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک گلی سے ایک لڑکا نکلا اور میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا۔ اس کو بچاتے ہوئے میں خود زخمی ہو گیا۔ ایوب کی تکلیف پر دل کانپ گیا۔ میں رونے لگی تو انہوں نے کہا، ابھی تو تم میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی ہو، اگر میں مر گیا ہوتا تو پھر کیا کرتی؟ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، میں پہلے مروں گی، پھر ہم نے اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کو کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ انہوں نے ایک نئی گاڑی خرید لی۔ ہم اس نئی گاڑی میں کسی کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے، بچے کے لیے دعا مانگی اور وہاں ایوب کے دوست کے ہاں ایک دن ٹھہر گئے۔ میرے شوہر کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ جہاں ہم جاتے ایوب نہ صرف بہت اصرار کرتے بلکہ سب سے اچھا سوٹ پہننے کو کہتے، بلکہ تمام زیور بھی مجھے پہنا دیتے۔ اس دن بھی میں نے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور کافی زیور پہنا ہوا تھا۔ میری نند بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے کولڈ ڈرنک پی۔ ہنستے مسکراتے خوش خوش واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک سامنے آ گیا۔ مجھے بس ایک دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میرے شوہر کا تمام جسم گاڑی میں پھنس کر زخمی ہو چکا تھا۔ انہیں رک رک کر سانس آ رہا تھا اور جسم سے خون ابل ابل کر گاڑی کو رنگین کر رہا تھا۔ مجھے بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور میری سانس بھی برائے نام چل رہی تھی۔ البتہ میری نند جو پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، اسے بہت معمولی چوٹیں لگی تھیں۔ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ جائے حادثہ پر بہت لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی جس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ در حقیقت انہی لوگوں نے ہماری مدد کی، وہ ہمارے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی کار روکی اور ہمیں کچھ لوگوں کی مدد سے نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی سانس باقی ہے، جبکہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے میں تقریباً مر چکی تھی۔ وہ ہمیں جلد از جلد ہسپتال لے گئے۔ اس عورت نے کسی کو بھی ہمارے قریب نہ آنے دیا اور تمام زیور اور گھڑی اتار کر پرس میں رکھ لی۔ لوگوں کی مدد سے کار میں ہمیں ڈالا اور پولیس کی کارروائی کا انتظار کیے بغیر ہسپتال لے آئے۔ یہاں میرے شوہر اور میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر لیے گئے، جبکہ میری نند کی مرہم پٹی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ میری نند نے گھر فون کر کے اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی گھر والے ہسپتال آ گئے۔ شاید میرے شوہر کی سانسیں گھر والوں کے انتظار میں ہی کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کے آتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔
اب ڈاکٹروں نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان محسنوں نے تمام زیور اور سامان میرے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یادداشت کھو چکی تھی۔ سب گھر والے میرے گرد جمع تھے مگر میں انہیں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میری یادداشت لوٹ آئے۔ اگرچہ میں میٹرک پاس نہیں تھی لیکن میرا ذہن اس طرح کام کر رہا تھا جیسے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کا ذہن ہوتا ہے۔ اس تبدیلی پر سبھی حیران تھے۔ 1 ماہ تک میری یادداشت گم رہی۔ میں بے تحاشا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ بازوؤں کا ڈاکٹر نے 3 بار آپریشن کیا۔ رفتہ رفتہ زخم اچھے ہونے لگے۔ اس وقت تک مجھے علم نہیں تھا کہ ایوب فوت ہو چکے ہیں۔ گھر والے مجھے بتاتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی میں سمجھ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ وہ مجھے دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو شاید میری یادداشت لوٹ آئے۔ میری نندیں ساتھ تھیں۔ کار میں ہم جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں ابھی نیند سے جاگی ہوں۔ یکدم ہی مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ کار چل رہی تھی۔ میری نندیں میرے گرد بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا گاڑی تو ایوب چلا رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اچانک میری یادداشت لوٹ آئی تھی۔ مجھے وہ خوفناک حادثہ یاد آ گیا۔ بہنوں سے پوچھا ہم کار میں کہاں جا رہے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے اور ابھی تک ہسپتال میں ہیں۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ دوران سفر مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ ایوب فوت ہو گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری یادداشت کھو گئی تھی اور وہ مجھے علاج کی غرض سے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں 2 ماہ تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی ہوں تو بہت حیران ہوئی۔ میری یادوں کی زنجیر یادداشت کے لوٹ آنے تک محدود تھی۔ اب میں نارمل باتیں کر رہی تھی، سب کو پہچان رہی تھی، اس لیے گھر والے ہسپتال لے جانے کی بجائے گھر لے آئے۔ مجھے اپنے محبوب شوہر کی موت کے صدمے سے بحالی میں 1 سال لگ گیا۔ سال بھر تک میرے سسرال والوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ان کا رویہ بدلنے لگا۔ نندیں مجھے فالتو شے سمجھنے لگیں کیونکہ اب میں پہلے جیسا کام کاج کرنے سے بھی قاصر تھی۔ حادثے کی وجہ سے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس لیے میں زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ ساس مجھ کو دیکھتے ہی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتی تھیں کیونکہ انہیں اپنا مرحوم بیٹا یاد آ جاتا تھا۔ چچا کا خیال یہ تھا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ باقی ماندہ زندگی کا کوئی آسرا تو ہو۔ اب تمام گھر والے اس کشمکش میں تھے کہ میرا کیا کریں۔ میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے باقی زندگی کاٹ لیتی۔ نندوں کو مجھ سے تبھی دلچسپی ہوتی جب میں ان کے کام دوڑ دوڑ کر کرنے کے قابل ہوتی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں ملازمت کر لیتی۔ بیکار آدمی کسی کو بھاتا نہیں، وہ تو ایک مستقل بوجھ ہوتا ہے۔ اب سوائے دیور کے گھر میں کسی کو میرا خیال نہ تھا۔ حیران تھی کہ جس گھر کو پیدائش کے وقت سے اب تک اپنا گھر سمجھتی آ رہی تھی اب وہی میرا نہیں رہا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی۔ مجھے اجنبیت سے دوچار کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ جنہیں میں اپنا کہتی تھی اور اپنا سمجھتی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے مرحوم شوہر سے اتنی محبت تھی کہ اب تو ان کی یادیں ہی میری زندگی کا سرمایہ تھیں۔ چچا بھی عجب گو مگو کی کیفیت میں تھے۔ ایک طرف بیٹے کی موت کا صدمہ تھا اور دوسری جانب بھتیجی کی آئندہ زندگی کی فکر۔ ابھی میری نندوں کی شادیاں بھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ میری دوبارہ شادی کے تذکرے کرنے لگے تھے۔ ایک تو شوہر کی موت کا اتنا صدمہ تھا کہ جانے میں زندہ کس طرح تھی۔ میری تو دنیا الٹ گئی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ مجھے چپ سی لگ گئی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میرے سسرال والے جانے کیوں اتنے پریشان تھے۔ دن رات ایک ہی بات سوچتی تھی، کیا بنے گا، یہ زندگی کیسے گزرے گی۔ صرف ایک میرا دیور ایسا تھا جو کہتا تھا اس کے حال پر چھوڑ دو، جو اس کا نصیب ہوگا وہی ہو جائے گا، آپ لوگ کیوں اس کو پریشان کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک دیور ایسا ہے جو میرے بارے میں ہمدردی سے سوچتا ہے تو میں اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگی۔ سوچتی تھی کہ گھر میں بس ایک انسان ایسا ہے جس کو میرے دکھ کا احساس ہے اور وہ میرا دیور تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی مجھے دربدر کر دے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ گھر زہرا کا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہے۔ اگر کسی نے اس کی کفالت کو بوجھ سمجھا تو میں اس کی کفالت کروں گا۔ یعقوب کی بار بار حمایت سے گھر والوں کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ خیال ان لوگوں کے ذہن میں آیا تو بات زبان پر بھی آ گئی۔ اس بات کا سننا تھا کہ دل کو دھچکا لگا۔
میں نے کہا اب یہ ظلم بھی مجھ پر ہونا تھا۔ میں تو یعقوب کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اور آپ لوگوں نے ایسا کہہ کر میرا کلیجہ ہی نکال لیا ہے۔ میرے رونے اور دکھ کرنے پر یعقوب نے تسلی دی کہ تم کچھ بھی مت سوچو اور جو دوسرے سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو۔ ہر انسان کو اپنی سمجھ کے مطابق سوچنے اور اپنی سوچ بوجھ کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ پہلے تو میری ساس اس بات کا بہت برا مناتی تھیں کہ یعقوب میری حمایت کرتا ہے اور مجھ سے ہمدردی کرتا ہے، لیکن بعد میں جب چاچا نے بچیوں کو کچھ سمجھایا تو وہ کسی اور ہی سوچ پر سوچنے لگیں۔ ایک دن جب میں بخار میں پڑی پھنک رہی تھی، وہ میرے کمرے میں آئیں، ہمدردی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بیٹی میں نہیں چاہتی کہ تم ہمارے گھر سے کہیں اور جاؤ۔ اگر تم مان جاؤ تو ہم تمہاری شادی یعقوب سے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ رات تمہارا خاوند میرے خواب میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پھول تھے، اس نے مجھ سے کہا ماں یہ پھول یعقوب اور زہرا کو دے دو۔ اس خواب سے میں نے یہی مطلب نکالا کہ تمہاری شادی یعقوب سے کر دوں تاکہ تم کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جانا پڑے۔ ایک تو بخار کی گرمی میرے وجود کو جلا رہی تھی، اوپر سے ساس نے ایسی بات کہی کہ میں جہنم جیسے الاؤ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس کی طرف سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا مجھے چند دن کی مہلت دے دیجیے، ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ میرا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں، کیا ان سے میرا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے سوائے بہو ہونے کے؟ اگر میں ان کی بہو نہیں رہتی تو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اپنے کمرے میں منہ لیٹے پڑی رہتی اور گھر کے تمام افراد سر جھوڑ کر میرے بارے میں مشورے اور منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی، یہ گھر چھوڑنا پڑا تو چلی جاؤں گی۔ 6 ماہ تک اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی، کسی نے مجھ کو کچھ نہ کہا۔ ایک دن چاچا اور چاچی آئے اور کہنے لگے بیٹی ہم تیرے بزرگ ہیں، یہ تو تم مانتی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر جاؤ۔ پہلے تو ہماری بہو تھی، اب بیٹی بھی، تمہارے بارے میں سوچنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے یعقوب کو سمجھایا ہے اور وہ مان گیا ہے، اب تم بھی مان جاؤ تاکہ 2 بول نکاح کے پڑوا کر ہم ایک طرف ہو جائیں اور بڑا بوجھ ہمارے سر سے اتر جائے۔ اس وقت میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا، بس اتنا کہا کہ آپ مجھے 2-4 دن سوچنے کی مہلت دیجیے۔ دل میں ٹھان لی کہ اب اس جھگڑے کو ختم کر دوں گی، کچھ کھا کر زندگی ختم کر لوں گی یا گھر سے نکل کر کسی دارالامان میں جا کر پناہ لے لوں گی۔ اس رات بہت رو رو کر دعائیں مانگ کر سوئی کہ اے اللہ تو ہی میری رہنمائی کر اور مجھے کوئی اچھا راستہ دکھا دے۔ یعقوب سے تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آدھی رات تک کروٹیں بدلتی رہی، نہ جانے رات کے کون سے پہر نیند آ گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ ایوب خواب میں آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھول ہیں، انہوں نے کچھ پھول میری جھولی میں ڈالے اور کچھ یعقوب کو دیے اور کہہ رہے ہیں تم یعقوب سے سمجھوتا کر لو، میں اس میں خوش ہوں۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی، کیسا عجیب خواب تھا، میں کانپ کر رہ گئی، بستر پر پڑی لرز رہی تھی، پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے یہی خواب میری ساس نے دیکھا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جھوٹا خواب مجھے سنا کر اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہیں۔ او میرے خدا، تو کیا وہی خواب میرے لاشعور نے دہرایا تھا؟ واقعی خواب تھا یا واقعی خواب میں ایوب آئے تھے؟ صبح تک میں جاگتی رہی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ چاچا اور چاچی میرے بزرگ ہیں اور انہیں میرے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ میں نے کلی طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب چاچی نے میرا فیصلہ پوچھا تو میں نے انہیں کہہ دیا چاچی جان جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی بیٹی ہوں اور ماں بیٹیوں کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے۔ یوں میں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ کئی دن میں بجھی بجھی سی رہی، دل اپنے پہلے شوہر کو بھلا نہیں پاتا تھا اور دیور کو بطور شوہر ذہن قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وقت بڑا طاقتور منصب ہے، یہ ظالم و جابر حکمران ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ رفتہ رفتہ ماضی کے گھاؤ بھرنے لگے، ذہن نے یعقوب کو بطور شوہر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ یعقوب نے بھی میری مدد کی، وہ مجھے سمجھاتا ہم سب تمہاری بہتری چاہتے ہیں اور ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے برحال جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں توانائی آنے لگی اور میں زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن یعقوب نے بتایا کہ میں نے بھیا کو خواب میں دیکھا تھا،
اپنے گلے سے پھولوں کا ہار اتار کر میرے گلے میں انہوں نے ڈالا تھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ہم سب جو اپنی اپنی جگہ پریشان تھے اور کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے، ایوب نے ہر ایک کے خواب میں آ کر ہماری مدد کی۔ ایک شخص کا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن 3 کا نہیں۔ تبھی سے مجھے یقین ہو گیا کہ مرنے والوں کا اپنے پیاروں سے تعلق ضرور ہوتا ہے، بشرط یہ کہ ہم انہیں دل سے یاد کریں۔ رشتے نے ایک بار پھر مجھے اس گھر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی زنجیر کو جوڑ کر جکڑ دیا۔ اگرچہ وہ حادثہ جس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا تھا بھولتا نہیں ہے، میرا ذہن اب بھی کبھی کبھی خلاؤں میں بھٹکتا ہے۔ اکثر میں چہرے بھول جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کو نئے راستے پر ڈالنے والے میرے محسن میرے چچا اور چاچی ہیں، جن کو علم تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ اگرچہ میں بعد میں یعقوب کے کئی بچوں کی ماں بنی، پھر بھی انہوں نے دوسری بار مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میری تمام بے رخی اور مخالفت کو سہ گئے، ورنہ جس یتیم بھتیجی کا شوہر فوت پا چکا ہو، اس سے پیچھا چھڑانا کون سا مشکل کام ہے۔